السلام علیکم ناظرین، ورڈ آف دی ورلڈ کی جانب سے حاضر خدمت ہے ایک نئی اور دلچسپ خبر کے ساتھ۔ مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ آج کی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ انڈیا امریکہ سے خریداری کی وجہ چین سے سرحدی کشیدگی ہے یا پاکستان سے سرحدی کشیدگی ہے۔ خبر کچھ اس طرح سے انڈیا اور چین کے درمیان جاری رساکشی کے درمیان یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا تقریباً $3 ارب میں امریکہ سے 30 MQ-9 بی پریڈیٹر مسلح ڈرون خریدنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کے وزیر خارجہ جے کے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا چین کے تعلقات انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس کی وجہ چین کی طرف سے 1990 کی دہائی کے معاہدے کو نظر انداز کرنا ہے۔ انڈین وزیر خارجہ کے مطابق ان معاہدوں کے تحت سرحدی علاقوں میں فوجی جمع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگست کے اوائل میں انڈیا اور امریکہ کے افواج نے انڈیا کے شمالی ریاست ہماچل پردیش علاقے بکولا میں ویچر پربادہ یا تھنڈر اٹیک کے نام سے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر آئی ہے کہ اکتوبر میں انڈیا اور امریکہ کی فوجی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں 10,000 فٹ کی بلندی پر بدھا آیوسا نامی فوجی مشقیں کرے گی اور یہ فوجی مشقیں انڈیا اور چین کے سرحد پر تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گی۔ درس اثنا یہ بھی بحث بھی گرم ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے S-400 میزائل سسٹم کی دوسری کھیپ جو انڈیا روس سے خریدنے جا رہا ہے، انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول LAC پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا نے پہلے بھی مغربی بنگال کے بے شمار ایئر بیسز پر فرانس سے خریدے گئے رافیل جنگی طیاروں کا ایک اسکواڈرن تعینات کیا ہے، کیونکہ بشمارا ایئر بیس پر سکم، بھوٹان اور چین کے درمیان سہ رخی جنکشن پر واقع وادی چمین کا قریبی ترین ہوائی اڈہ ہے۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس ایئر بیس پر رافیل کی تعیناتی کا مقصد چین کی سرحد کے قریب ہونا اور اس پر قریب سے نظر رکھنا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ اندازہ لگایا مشکل نہیں کہ چونکہ چین کے ساتھ جاری سرحدی تنازع سرحد میری کا شکار ہیں، اس لیے انڈیا بھی اس عسکری تیاریوں کو بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ MQ-9B ڈرون کیا ہیں اور اس کی کیا افادیت ہے؟ MQ-9B ڈرون 35 گھنٹے سے زیادہ تک فضا میں رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ 4 بیل فائر میزائل اور تقریباً 450 کلوگرام بارود لے جا سکتے ہیں۔ MQ-9BS MQ-9 ریپر ڈرون کی ایک قسم ہے جسے 31 جولائی کو کابل میں القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کے ہلاکت کرنے والے میزائل داغنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان ڈرون کو بنانے والی کمپنی جنرل ایٹامکس گلوبل کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر وویک لال نے حال ہی میں انڈین خبر رساں ایجنسی PTI سے بات چیت میں تصدیق کی ہے کہ اس معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا مشرقی لداخ کے سرحد پر چین کے ساتھ جاری کشیدگی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے اور بحر ہند کے علاقے میں چینی جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مسلح ڈرون خریداری کر رہا ہے۔ رواں سال فروری میں یہ خبر آئی تھی کہ ہتھیاروں کو مقامی طور پر بنانے کی اپنی نئی پالیسی کی وجہ سے انڈیا ان ڈرون کو خریدنے کے منصوبے کو روک دیا ہے، لیکن تازہ ترین خبروں سے یہ واضح ہے کہ ان ڈرون کے حوالے سے انڈیا اور امریکہ کے درمیان بات چیت درست سمت میں جا رہی ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے 31 اگست کو برازیل کے شہر ساؤ پاولو میں انڈین کمیونٹی کی ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے وادی گولان میں کیا ہوا تھا۔ جے شنکر نے یہ بھی کہا تھا کہ چین انڈیا کا پڑوسی ہے اور ہر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے باہمی احترام اور باہمی
حساسیت ہونی چاہیے۔ 18 اگست کو بینکاک میں جے شنکر نے کہا تھا کہ چین نے سرحد پر جو کچھ کیا ہے اس کے بعد انڈیا اور چین تعلقات بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات اختلافات سے بڑھ کر ہیں اور دونوں ممالک کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو کامیاب بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ انڈیا اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ میں LAC پر تعطل کو حل کرنے کے لیے اب تک 16 بار کور کمانڈر کی سطح پر بات چیت کی ہے، لیکن ان مذاکرات کے ذریعے بہت سے زیر التوا مسائل سے نمٹنے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی ہے۔ فروری سن 2021 میں فریقین نے پیونگ گانگ تسو سے دستبرداری پر اتفاق کیا۔ اگست سن 2021 میں دونوں ملکوں کی فوجیں گوگرا ہاٹ سپرنگز کے علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 17 سے پیچھے ہٹ گئی۔ درستثنا حال ہی میں خبریں آئی ہیں کہ چینی طیارے متنازع سرحدی علاقوں کے قریب پرواز کر رہے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں جب چین سے اس بارے میں پوچھا گیا تو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ چین ہمیشہ سرحدی علاقوں میں معمول کی سرگرمیاں انڈیا اور چین کے درمیان تیر پانے والے متعلقہ معاہدوں کے مطابق کرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں ایسا خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے ڈیموچوک اور ڈیپاسنگ کے علاقوں پر مذاکرات سے انکار کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کا حل نہیں ہو پا رہی۔ انڈین فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کا کہنا تھا کہ جو کہ ایک دفاعی اور عسکری امور کے ماہر ہیں، انڈیا اور چین اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے لیکن دونوں ملک نہیں چاہتے کہ کشیدگی کو نئی سطح پر لے جایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کو پہلے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا فائدہ ملا، اس لیے وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے وہ مذاکرات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ چین کی اسٹریٹجک پالیسی یہی رہی ہے کہ وہ بغیر جنگ کے جتنا بھی قبضہ کر سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چین کی یہ کوشش ہے کہ جہاں بھی جگہ خالی ہو آگے بڑھو اور جب کوئی روکے تو رک جاؤ لیکن جنگ نہ کرو۔ ریٹائرڈ جنرل کا کہنا تھا کہ ڈوکلام میں انڈیا اور چین کے سرحدی تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین نے ڈوکلام میں سڑک بنانا شروع کی، جب انہیں روکا گیا تو رک گئے، جہاں تک وہ آ گئے تھے وہاں انہوں نے ایک کیمپ بنا لیا، اور یہ تجارت کی حکمت عملی ہے۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان MQ-9 پری پریڈیٹر ڈرون کے معاہدے کے بارے میں جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ چین امریکہ کے حریف ہے اور اسے چین کے مقابلے میں آگے رہنے کے لیے انڈیا کی حمایت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو چین کی توسیع پسندی اور جارحیت کو روکنا ہے تو انڈیا کی فوجی صلاحیت میں اضافہ امریکہ کے مفاد میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں تو اگر امریکہ انڈیا کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے تو امریکہ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں انڈیا کو ڈرون دینا امریکہ کے حق میں ہے، اسی لیے یہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کی فوجوں کے درمیان جاری اور مجاز فوجی مشقوں کو چین کو پیغام دینے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دونوں ممالک کی فوجی مشقیں کرتی ہیں تو یہ پیغام جاتا ہے کہ ان کے درمیان ہم آہنگی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو یہ فوجیں مل کر لڑ سکتی ہیں۔ جنرل استھنا نے یاد دلایا کہ چین بھی فوجی مشقوں کے ذریعے طاقت کا مظاہرہ جاری رکھتے ہوئے تاکہ وہ نفسیاتی جنگ میں برتری حاصل کر سکے۔ جنرل کے مطابق یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ چین سرحدی علاقوں میں مستقل تعمیرات کو چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین نے قبضے کے بعد اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، چین نے بنکرز بنائے ہیں اور کئی مستقل تعمیرات کی ہیں، اب وہ اسے چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ ان کے مطابق اگر اس معاملے کو عسکری طور پر بڑھانے دیا گیا تو اس کا انڈیا کی معیشت پر بڑا اثر پڑے گا۔ انڈیا کے حق میں یہ ہوگا کہ وہ معاملے کو جنگ کی طرف نہ لے جائے، چین کے اقدامات کے خلاف جوابی کارروائی کرے۔
وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر چین نے سرحدی علاقوں میں انفراسٹرکچر بنانا ہے تو انڈیا کو بھی انفراسٹرکچر بنانا چاہیے۔ اگر وہ LAC پر گاؤں بنا رہا ہے تو انڈیا کو بھی وہاں گاؤں بنانا چاہیے۔ اگر وہ مزید بنکرز بنا رہے ہیں تو انڈیا کو بھی وہاں بنکرز بنانے چاہیے۔ انڈیا کو اس سطح پر کام کرنا چاہیے جس سطح پر چین کام کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان تمام اقدامات کے بعد انڈیا چین کو مؤثر جواب دے سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ڈرون طیارے بہت عسکری اہمیت حاصل رکھتے ہیں کسی بھی فوجی طاقت کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی خبر آپ کو دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔